نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، سامعین، سامعات، آج ہم نے جو قربانی ہے، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عشرہ ذو الحجہ قریب آ رہا ہے، تو اس میں ایک بڑی اہم عبادت ہے جس کو ہم قربانی کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے جلیل القدر انبیاء میں سے ایک نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ ہم اس سنت کو پورا کرنے کے لیے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو قربانی کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، ہر چیز کو کرنے سے پہلے سیکھنا زیادہ ضروری ہے۔ قربانی، اس کا انشاءاللہ قربانی کچھ سیشن ہمارے ہوں گے، اس میں انشاءاللہ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قربانی کا نصاب، کہ جو قربانی کرنے والا ہے وہ اس کا کیا نصاب ہوگا اور کس پر قربانی ہوگی، اس پہ کتنی رقم اس کے پاس موجود ہوگی تو اس کے اوپر قربانی لازم ہوگی، واجب ہوگی۔ تو آج ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جانوروں کے اعتبار سے جو جانور کون سے ذبح ہوں گے، ان میں کون سے عیب ہوں یا کیا چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں ذکر ہوں گی، اور فضائل عشرہ ذی الحجہ جو پہلا عشرہ ہے وہ بھی انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے۔ تو بہرحال قربانی، آپ یاد رکھیں، بڑے اختصار کے ساتھ میں عرض کروں کہ قربانی جو کرے گا، قربانی کرنے والے میں 6 چیزیں دیکھنا پہلے ضروری ہے کہ قربانی کس پر آئے گی۔ پہلے 6 چیزیں دیکھنی ہیں۔ نمبر 1 کہ قربانی کرنے والا مسلمان ہو، غیر مسلم پر قربانی نہیں۔ نمبر 2 وہ عاقل ہو، عقل مند ہو، مجنون پر قربانی نہیں۔ کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ جنون والا ہے، مجنون ہے، یعنی اس کے اندر کوئی عقل کی وہ جو ہے نا صلاحیت نہیں ہے، کہ اس کا جو کہتے ہیں نا کہ عقل کا شیشہ ٹوٹ چکا ہے، تو وہ مجنون ہے، تو مجنون کے اوپر قربانی نہیں ہے، اگرچہ وہ بہت زیادہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 3 بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، اگر کوئی چھوٹا نابالغ بچہ ہے وہ جتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو اس کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ نمبر 4 مسافر نہ ہو، مقیم ہو، اگر کوئی بندہ شرعی سفر کے اندر ہے، اور شرعی سفر کا آپ کو معلوم ہے کہ کتنے کلومیٹر کے اوپر شرعی بندہ مسافر کہلاتا ہے، 77.5 کلومیٹر، 77.7 کلومیٹر بنتا ہے، جو کہ 78 کلومیٹر آپ اس کو تصور کر لیں، اور اگر مائلز میں کریں تو 48 مائلز بنتا ہے، 48 میل، تو 78 کلومیٹر، 78 کلومیٹر آپ شرعی مسافر ہوتا ہے۔ اگر وہ مسافر ہے بندہ تو اس کے اوپر بھی قربانی نہیں، اگر وہ اپنے گھر میں مقیم ہے تو اس کے اوپر قربانی ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم نے بتایا مسلمان ہو، نمبر 2 وہ بندہ عاقل ہو، نمبر 3 بالغ ہو، نمبر 4 وہ مسافر نہ ہو، مقیم ہو، نمبر 5 وہ بندہ آزاد ہو، غلام نہ ہو، اور نمبر 6 جس کی ابھی زیادہ تفصیل چلے گی کہ وہ صاحب نصاب ہو، یعنی اتنا پیسے والا ہو کہ جس کے اوپر قربانی لازم ہوتی ہے۔ اب صاحب نصاب کون ہوگا؟ یاد رکھیں، ہم نے زکوٰۃ کے سیشن کے اندر یہ بات کی تھی کہ زکوٰۃ کے نصاب 4 چیزیں ہیں۔ میں بڑے اختصار سے اور جلدی ذکر کروں گا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس کو سمجھنے میں کسی کو کوئی پریشانی ہو، کچھ بات سمجھ نہ آئے تو ہمارے کمنٹ سیکشن کے اندر وہ ذکر کریں، تو انشاءاللہ ہم اس کا جواب بھی دے دیں گے۔ یاد رکھیں، پوچھنے سے اللہ علم کو بڑھاتے ہیں۔ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں پوچھوں گا تو کیا ہوگا، بھئی ہم بھی پوچھتے ہیں۔ علم کل تو کسی کے پاس بھی نہیں نا، اللہ کی ذات کے پاس علم ہے، اور اللہ نے علم اگر کائنات میں سب سے زیادہ کسی کو دیا ہے تو وہ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نبی علیہ السلام کی ذات کو دیا ہے۔ اور کتنا دیا ہے؟ ہمارے حضرت بزرگ فرمایا کرتے تھے، مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے؟ فرمایا کیا علم اللہ نے کتنا دیا ہے؟ فرمایا دینے والا جانے اور لینے والے جانے، اللہ نے کتنا دیا علم۔ تو بہرحال پوچھنا چاہیے۔ تو زکوٰۃ کے 4 نصاب ہیں، زکوٰۃ کے 4 نصاب ہیں، اور قربانی کے 5 نصاب ہیں۔ ہم نے پیچھے صدقۃ الفطر کا جب کلپ ریکارڈ کیا تھا تو اس کے اندر ہم نے وہ 5 نصاب ذکر کیے تھے۔ بہرحال جو 5 نصاب صدقۃ الفطر کے ہیں وہی قربانی کے نصاب ہیں، لیکن اب میں تفصیل کر دیتا ہوں تھوڑی سی۔ وہ یہ کہ زکوٰۃ کے 4 نصاب ہیں۔ کیا؟ سونا، چاندی، کرنسی، سکہ رائج الوقت جو جہاں پر ہوگا، اور نمبر 4 مال تجارت،
جو کہ تجارت کا مال ہے، کوئی پلاٹ ہے اس نیت سے خریدا ہوا ہے کہ بیچیں گے پھر خریدیں گے پھر بیچیں گے، اس طرح نفع کے لیے۔ دکان کے اوپر مال ہے، وہ مال تجارت جو دکان کے اوپر مال ڈالا ہوا ہے، یا اپنی فیکٹری کی جو پروڈکشن ہے اس کو کہہ لیں۔ بہرحال یہ 4 نصاب سونا جب 7.5 تولے اکیلا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ساتھ نہ ہو، اس کی تھوڑی سی وضاحت پہلے سمجھ لیں۔ وہ کیا؟ چاندی ہو جب 52.5 تولے خالی چاندی ہو، اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہو اس کے ساتھ۔ مال تجارت کی کرنسی یا مال تجارت یہ بھی 52.5 تولے چاندی قیمت کے مقابل جتنا ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ایک بات سمجھنی ہے، یہ جو ہوتا ہے نا 7.5 تولے سونا اور چاندی شریعت کی اصطلاح میں کرنسی ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے دور میں دینار اور درہم چلا کرتے تھے، تو دنانیر یعنی جو دینار ہوتے تھے وہ سونے کے ہوتے تھے، اور درہم جو ہوتے تھے وہ چاندی کے ہوتے تھے۔ تو آج کل کے دور میں تو وہ بطور جولری استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ ہے تو قیمتی چیز۔ تو سونا جب 7.5 تولے ہو بس، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چیز نہ ہو، یہ 3 نصابوں میں سے اس کے پاس کچھ نہ ہو، صرف 7.5 تولے سونا ہو، اس کے علاوہ نہ کرنسی میں کچھ ہو، نہ چاندی کا کچھ ہو، نہ مال تجارت، ایسا بہت کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونے ہیں تو کیا اس کے پاس 1 روپیہ نہیں ہوگا؟ اگر اس کے پاس 10 روپے بھی ہیں نا، 10 روپے بھی، تو اب یہ نصاب 7.5 تولے والا نہیں چلے گا۔ یاد رکھنا، جب بھی 2 نصاب ملیں گے، سونا ہو یا چاندی مل گیا، سونا ہے یا کرنسی کوئی ہے اس کے پاس، سونا ہے یا کوئی مال تجارت ہے اس کے پاس، تب اعتبار اس کے اصل نصاب کا نہیں ہوگا، بلکہ 52.5 تولے چاندی قیمت کا ہوگا۔ مثلا کسی بندے کے پاس 1 تولے سونا ہے، 1 تولہ سونا ہے، اور اس کے ساتھ 10 روپے ہیں، ساتھ ایک چاندی کا چھلا ہے۔ اب اس بندے کا نصاب یہ نہیں ہے کہ 7.5 تولے سونا ہوگا تو اب یہ زکوٰۃ دے گا، نہیں، بلکہ چونکہ جب 2 یا 3 نصاب مل گئے نا، اب جب 2 یا 3 نصاب آپس میں مل جائیں تو پھر اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ 52.5 تولے چاندی قیمت کا۔ مثلا اب اعتبار یہ کہ آج کل کے محتاط اندازہ بتا رہا ہوں، مجھے ایگزیکٹ نہیں معلوم، چاندی کا 52.5 تولے کا ریٹ کوئی 55-60 ہزار کے قریب ہوگا آج کل، اور سونا ماشاءاللہ سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اڑتا ہی جا رہا ہے، شاید پرندہ اتنے جلدی نہیں اڑتا جتنا سونا اوپر اڑتا چلا جا رہا ہے۔ آج کل ہمارے پاکستان میں سونے کا ریٹ 1,10,000 کے قریب پہنچ چکا ہے۔ تو اگر آپ اعتبار کریں تولہ سونے کا، تو 1 تولہ سونے کی قیمت ہے 1,10,000، اور ہم کہیں گے ہمارے پاس جولری والا ہے وہ 24 کیرٹ نہیں ہے تو 20 کیرٹ ہوگا، 21 ہوگا، 20 ہوگا، تب بھی اس کی قیمت کم از کم ₹1,00,000 تو ہے، 80,000 ہوگی، اس سے زیادہ کم تو نہیں ہو سکتی نا۔ چلو 80,000 روپے اگر اس کے پاس اس کی قیمت کا یہ ہے، اور ساتھ چاندی کا چھلا بھی ہے، چاندی کا چھلا تولے کا نہیں ہے، آدھے تولے کا ہے، تو 500 روپے کا ہو گیا، اور ساتھ کرنسی میں 10 روپے ہیں، تو اب اس بندے کے پاس کل مالیت کتنی ہے؟ اس کے بعد 80,510 روپے ہیں، اور 52.5 تولے چاندی کے کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ 60,000۔ تو یہ بندہ 52.5 تولے چاندی سے اوپر چلا گیا نا، تو اس بندے کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ اب زکوٰۃ کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں چونکہ یہ نصاب زکوٰۃ ایک جیسا ہے قربانی اور زکوٰۃ کا۔ اب 4 چیزیں تو میں نے گنوا دی جو زکوٰۃ میں ہوتی ہیں، 5ویں چیز جو ہے نا وہ ہے ضرورت سے زائد سامان، جو صدقۃ الفطر کا بھی نصاب ہے اور قربانی کا بھی۔ وہ کیا؟ گھر کے اندر ضرورت سے زائد سامان رکھا ہے، مثلا گھر کے اندر انسٹچ کلاتھس، انسلے کپڑے رکھے ہیں گھر میں۔ اب کوئی قیمتی کپڑے بھی ہوتے ہیں، کوئی 1000 روپے کا سوٹ تو ہوگا، 2000 کا سوٹ ہوگا، 3000 کا سوٹ، کوئی ایسے سوٹ رکھیں، ایسے گدے آج کل تو رکھے ہوتے ہیں، گدے سالہ سال نہیں استعمال ہوتے، کوئی مہمان آ جائے کسی شادی کے موقع پر یا کبھی ایسے تو وہ نکالے جاتے ہیں۔ کوئی لحاف رکھے ہیں، کوئی گدے رکھے ہیں، کوئی رضائیاں ہیں، کوئی کمبل ہیں، قیمتی ہوتے ہیں، ان کی قیمت کو، اور یہ جو اس کے پاس نصاب میں 1 تولہ سونا ہے اور ساتھ چاندی ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں، ان کو اگر ملائیں اور ان جو ضرورت سے زائد سامان ہے ان کو ملائیں، تو ان کو ملا کر اگر پیسے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں، یعنی 60,000 کے قریب، تب بھی اس بندے کے اوپر قربانی آئے گی۔ یاد رکھیں زکوٰۃ کے لیے اتنے پیسوں پر سال گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی میں یہ نہیں ہے۔ قربانی میں 10، 11، 12 3 دن ہوتے ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 3 دن قربانی کے۔ ان 3 دنوں کے اندر اگر اس بندے کے پاس تیسرے دن کی مغرب سے پہلے بھی اتنے پیسے آ گئے نا، کسی نے دے دیے، کہیں سے آ گئے،
تو یہ بندہ نصاب کا مالک بن گیا۔ اب جب یہ نصاب کا مالک بن گیا نا تو اب اس کے اوپر قربانی آئے گی۔ آپ کہیں بھائی مغرب کا وقت قربانی کیسے فوراً کرے گا؟ کوئی حرج نہیں، اب یہ قربانی اگر نکل بھی گئی ہے تب بھی اس کو پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے، ایک اوسطاً بکرے کی قیمت ایک بندے کی طرف سے۔ تو یاد رکھیں یہ نصاب ہے، سونا، چاندی، مال تجارت، کرنسی اور پانچویں ضرورت سے زائد سامان۔ مثلا کسی نے کوئی پلاٹ لے کر رکھا ہوا ہے، اچھا یاد رکھیں زکوٰۃ میں تو پلاٹ اگر اس نیت سے لیا کہ گھر بنانا ہے تب تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی، لیکن صدقۃ الفطر اور قربانی کے اندر یہ نیت نہ بھی ہونا، اگر اس کی نیت گھر بنانے کی بھی ہے نا، تو اگر اس کے بعد اپنا گھر ہے اور اس نے ایک اور گھر بنانا ہے، یا اس کے بعد ایک اور گھر ہے اسے کرائے پہ دیا ہوا ہے، اس کے بعد 2 گاڑیاں، ایک استعمال کرتا ہے ایک ویسے ہی گھر میں رکھی ہوئی ہے، تب بھی شریعت کی اصطلاح میں اس کے بعد ضرورت سے زائد سامان ہے، اس کی قیمت اور ان چیزوں کی قیمت ملا کر اگر 60,000 کے قریب پہنچ جائے تو اس بندے پر قربانی آئے گی۔ اور اگر یہ قربانی نہیں کرتا، یاد رکھنا قربانی کا معاملہ بہت سخت ہے۔ حدیث پاک سنا دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضرن مصلانا وفي روایت فلا يقربن مصلانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم حدیث کہ جس بندے کے پاس ساعت تھی، یعنی اس کے پاس اتنی استطاعت تھی، اتنا مال تھا، وہ صاحب نصاب تھا کہ قربانی کرتا، لیکن اس نے نہیں کی، تو حضور نے فرمایا فلا يحضرن مصلانا، ایک روایت میں فلا يقربن، فرمایا کہ وہ بندہ اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو جہاں ہم عید کی نماز پڑھ رہے ہیں نا اس عید گاہ کے قریب بھی نہ آئے یہ بندہ۔ اتنی سختی فرمائی۔ اور ہر سال قربانی کرنا یہ اللہ کے رحمت کو دعوت دینے والی بات ہے کہ اللہ کی رحمت آئے گی، اس لیے کہ قربانی جب بندہ کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت دینے والا تو اپنی استطاعت سے دیتا ہے، اللہ پھر اپنی طرف سے اپنے قدرت کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ تو قربانی جو ہے اس کے یہ نصاب تھوڑے سے میں نے مختصر وقت میں ذکر کر دیے، باقی انشاءاللہ تفصیلات کے لیے اگر کوئی کسی کے ذہن میں سوال ہو، کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ کومنٹ سیکشن کے اندر ذکر کر دے، ورنہ کسی بھی اپنے محلے میں قریب میں کوئی عالم ہوں، مفتی صاحب ہوں، ان سے پوچھیں، لازمی پوچھیں، یہ پوچھنا ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے انما شفاء العی السوال، کسی بندہ، کوئی ایسا بندہ جس کو بیماری ہے تو وہ کیا لیتا ہے؟ دوائی استعمال کرتا ہے بیماری دور، اور فرمایا جس کے پاس بے علمی، لا علمی ہے، علم نہیں ہے، جہل ہے یعنی جہالت ہے کسی مسئلے میں، تو اس کی شفا کا ذریعہ کیا ہے؟ السوال، وہ سوال کرے۔ کون سا سوال؟ کسی عالم سے، اہل علم سے پوچھے، فاسألوا اہل الذکر، ای اہل العلم، علم والوں سے پوچھو کہ وہ اس مسئلے میں آپ کیا فرماتے ہیں، تو وہ جو بتائیں اس پر پھر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب میں جنہوں نے نیتیں کی ہیں قربانی کی، اللہ تعالیٰ جن کا جو صاحب نصاب ہیں اور قربانی کرنا بھی چاہتے ہیں، اگر کوئی نہیں بھی سبب نظر آ رہے، اللہ ان کے لیے غیب سے اللہ تعالیٰ اسباب مہیا فرمائے، اور اللہ ہم سب کی قربانیوں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔